بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیے میرا. اور میرے بھائی جو پیچھے کھڑے آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں یار، کس کا انتظار ہے؟ اچھا کہنے کے بعد بھی آپ لوگ سنی کی انسنی کرتے ہیں. ہم تو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں گے تو ذرا ہمارا موڈ اچھا بن جائے گا. ہاں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جلسہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے، اور اس میں کمیٹی والوں نے بڑا خون پسینہ پیش کیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس وقت عالمی سطح کا جو ناظم ہے محمود گوہر کی شکل میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑے نقیب ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اس جلسے کو چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جلسہ بہت کامیاب ہے. جتنے علماء بیٹھے ہیں سب سر کا تاج ہیں. اللہ ان سب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. زور سے بولو یار آمین. عالم کا چہرہ دیکھ لو تو میرے بھائی ثواب مل جاتا ہے، اور ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سید صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا، بہت اچھا اصلاحی بیان آپ نے سید صاحب کی زبانی سماعت کیا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی محمد علی فیضی کو سنا، شعیب رضا بدوہی کو سنا، اور انشاءاللہ میری بات سنیں گے. تھوڑی دیر مجھے سنیں اور انشاءاللہ آپ اپنی جو ہے دماغ کے دریچوں کو کھول کر کے بیٹھیں، تاکہ آپ کو میں جو دینا چاہتا ہوں ڈاٹا اس کو آپ سیو کر لیں، تاکہ زندگی میں کبھی ایمان ہے نہ کریں. ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات معلوم ہے آپ کو کہ یہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، اور چھٹی شریف کے حوالے سے آپ معلوم ہے کہ اس پوری دنیا میں خواجہ کے ذکر ہو رہے ہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ، قرآن خوانی، اصال ثواب پوری دنیا سے ہو رہا ہے. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا بھی ان کی محبت میں ہے، اور خواجہ غریب نواز نے اگر آپ کا بیٹھنا یہاں پر قبول کر لیا تو وہ آپ کی سفارش ضرور کریں گے رب کی بارگاہ میں. ایک انگریز یہاں پر جب ٹہلنے کے لیے انڈیا آیا، پیر ذوالفقار پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انگریز نے یہاں ٹہلنے کے بعد میں لال قلعہ دیکھا، قطب مینار دیکھا، حیدرآباد کا چار مینار دیکھا، آگرہ کا تاج محل دیکھا، اور بڑی بڑی یہاں نایاب و نادر اشیاء دیکھی. سب کو دیکھنے کے بعد میں اجمیر شریف حاضر ہوا، اور اجمیر شریف حاضر ہونے کے بعد بارگاہ غریب نواز میں کھڑے ہو کے وہاں کا جلوہ دیکھا. اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں واپس جب اپنے وطن گیا، اپنے ملک گیا، تو اس کے ملک والوں نے پوچھا بھئی انڈیا گئے تھے، کچھ عجوبہ دیکھ کے آئے، کچھ کمال دیکھ کے آئے؟ کہنے لگے ہاں میں نے بہت کچھ دیکھا، لال قلعہ دیکھا، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، چار مینار دیکھا، میں نے سب دیکھا، چاندنی چوک دیکھا، سب دیکھا. کہا کمال کی چیز کوئی دیکھ کے آئے ہو تو بتاؤ. کہنے لگے سب سے کمال کی چیز میں نے دیکھی تو اجمیر میں دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک معین الدین نام کا شخص ہے جو لیٹا لیٹا آج بھی پورے بھارت کی حکومت چلا رہا ہے. آج میں نے دیکھا کہ لیٹا لیٹا پورے بھارت کی حکومت چلا رہا ہے. میں نے دیکھا اس سے بڑے کمال کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور واقعی بات حقیقت ہے. وہ لیٹے اجمیر میں ہے، حکومت پورے بھارت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی دعا مانگنا ہو تو وہاں جا کے مانگنا، آنکھوں میں عشق اور سچے دل سے دعا مانگنا. بندہ وہاں سچے دل سے جب دعا مانگ کے آتا ہے نا تو خدا کی قسم دعا قبول ہی ہو جاتی ہے. ذہن حاضر ہے نا؟ بہت اچھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مقدس قافلہ ہے نا، یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. اور آپ لوگوں کو اب میں پلاؤں گا چائے کے چکر میں. آپ لوگ چائے والی کی ضرورت نہیں ہے نا، انشاءاللہ میں آپ کو پلاؤں گا. میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی. اللہ نے جس کے اندر قسم کھا کے بتایا کہ انسان مکمل گھاٹے میں ہے، مگر گھاٹے کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے سے باہر ہیں. گھاٹے میں تو ہیں سب، مگر کون لوگ ہیں جو گھاٹے سے باہر ہیں؟ تو چار کام کرنے والوں کو اللہ نے گھاٹے سے باہر فرمایا. کتنے کام کرنے والوں کو؟ جلسے میں آنے والوں
بھی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو 4 کام کرنے والے ہیں وہ گھاٹے سے باہر ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لاس میں نہیں ہیں، وہ بینیفٹ میں ہیں، وہ فائدے میں ہیں، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ سبحان اللہ۔ انسان کو اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کے بارے میں بتایا اللہ نے یہ گھاٹے میں ہے، مگر جو 4 کام کرتے ہیں اللہ نے ان کو نکال دیا کہ یہ 4 کام کرنے والے گھاٹے سے باہر ہیں۔ تم کوئی بزنس کرو، دکان کرو، کاروبار کرو، آپ دکان رکھو، مکان، کچھ بھی کام کر لو، گھاٹا اور فائدہ لگا ہے۔ کبھی کبھی گھاٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے گھاٹے سے نکالا اور بتایا کہ اگر فائدے میں آنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کر لو۔ میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے جو یہ 4 کام کریں گے نا وہ گھاٹے سے باہر ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ 4 کام کر کے دیکھ لو، وہ 4 کام کرنا تیرا کام ہے اور گھاٹے سے نکالنا یہ رب کعبہ کا کام ہے۔ کتنا کام ہے؟ دور سے بولو، دور سے یار۔ 4 کام ہے، کرو گے، بولو بولو، کرو گے۔ یہ صاحب سے وعدہ کیا آپ نے داڑھی رکھنے کا، اللہ آپ کو وعدے کو پورا اتارے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا نماز پڑھنے کا، اللہ آپ کو وعدے کو پورا اتارے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 وعدے تو ہو گئے، میں 4 کام کا وعدہ کرا رہا ہوں۔ کتنے؟ 4۔ اور انشاءاللہ کوئی پیسے کا نہیں، 1 روپے کا چکا نہیں مانگوں گا انشاءاللہ۔ آپ سوچے کہ مولوی صاحب میں رسید کاٹاؤ، مدرسہ بنواؤ، مسجد بنواؤ، ایسا کچھ نہیں بولنے والا میں صرف 4 کام کو آپ سے کرانے تیار ہوں جو فری کے ہیں، لیکن اگر آپ نے کر دیے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اللہ نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ لوگوں قیامت تک کے احوال اللہ نے قرآن میں فرما دیے ہیں، جو ہم آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 4 کام کر لو انشاءاللہ گھاٹے سے نکل جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا انسان کو مکمل طریقے سے گھاٹے میں ہے انسان، پھر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر گھاٹے میں وہ نہیں ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان والے گھاٹے میں نہیں، یہ گھاٹے سے باہر۔ ایمان والا دنیا میں اگر ایمان کے ساتھ ہے تو دنیا میں بھی دل کو قرار ہے، اور مر گیا تو میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا میں یہ قرار ہے کہ اگر مجھے بلڈنگیں نہیں ملی، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ملی، مال و دولت نہیں ملا، تخت و تاج نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ایمان تو ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو۔ عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو۔ نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر شخص۔ ایمان لائے جو لوگ، وہ لوگ گھاٹے سے باہر۔ اب جتنے یہاں پر بندے اور بندیاں بیٹھی ہیں وہ سب ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایمان لائے کبھی نہ اللہ اس کے رسول کے جلسے میں آئے، دامتاروں پر کاش کیوں آئے گا قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے؟ آپ بھی نہ آئے، آپ سب ایمان والے ہیں۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا خالی ایمان سے بھی کام نہیں چلے گا۔ خالی مومن ہو جاؤ، محمد عمران، محمد فرمان، عبد الوہاب، عبد القادر، عبد الغفار، عبد الستار نام رکھ لو اور کہہ دو میں ایمان والا ہوں، اللہ اس کے رسول کا ایمان لایا، کام نہیں چلے گا۔ آج ایسے زیادہ ہیں جو خالی کہتے ہیں میں مسلمان، میں ایمان والا، میں نے مانا تو ایمان لے آیا تو مسلمان ہے، مگر قرآن نے کہا 4 چیزیں خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے سے باہر ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد وہ گھاٹے سے باہر ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے۔ آئی نیک عمل پورے پوری ہے، کیا پیغام ہے؟ جتنے کھڑے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، اب جو چلے گئے جانے دو، مگر میری تقریر سن لو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک جیو گے اس تقریر پہ عمل کر لیے تو پوری لائف بن جائے گی، اور چلے جاؤ تو یہ تمہارے دل کا فیصلہ ہے، زبردستی نہیں کرتا، مگر سنتے چلے جاؤ۔ جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یہاں پر موجود ہیں، سب دعویٰ کریں گے گلفام ایمان والا میں بھی ہوں، گلفام ایمان والا میں بھی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، ادھر والے بھی ایمان والے ہیں، سامنے والے بھی ایمان والے ہیں، ادھر والے بھی ایمان والے ہیں۔ تم سب اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کے رسول کو آخری رسول اور پیغمبر مانتے ہو، تم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، میں مانتا ہوں، مگر خالی ایمان
نیک عمل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بول دو. ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں یہاں پر. ایمان پہلے ہے، نیک عمل بعد میں. پہلے ایمان ضروری ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ اگر کوئی کافر نیک کام کرنے لگ جائے، وہ نمازیں پڑھنے لگ جائے تو اس میں تو نماز فرض ہی نہیں ہے. بات سمجھیے. وہ روزہ رکھنے لگ جائے تو منہ کا مرنا اس میں تو روزہ فرض ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نماز اور روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ کا فرض ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کان کھول کے سنیے. ایمان لے آئے، ایمان کے بعد میں نیک عمل ضروری ہے. نیک عمل میں نماز بھی آ گیا، نیک عمل میں روزہ بھی آ گیا، نیک عمل میں حج بھی آ گیا، نیک عمل میں زکات بھی آ گیا، نیک عمل میں سچ بولنا بھی آ گیا، پڑوسی کے حقوق بھی آ گئے، لوگ والدین کے حقوق بھی آ گئے، لوگوں کو حرام کام سے بچنا بھی آ گیا، ناجائز کام سے بچنا بھی آ گیا، برے کام سے بچنا بھی آ گیا، وہ لوگوں اچھا کام کرنا آ گیا، ہر کام سے، ہر برے کام سے بچنا آ گیا. نیک کام میں ہر وہ کام جسے شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رکنا ضروری ہے. جسے شریعت نے کرنے کی اجازت دی ہے اسے کرنا ضروری ہے. نیک کام ضروری ہے. دو چیزیں ہو گئی بھائیو، ایمان اور ایمان کے ساتھ میں نیک عمل. ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد میں نیک عمل. پھر اللہ نے تیسری بات بتائی اسی سورت کے آخر میں، نیک عمل کرنے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نیک عمل سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے، آپ نے نگاہ دوڑائی، پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوبارہ پھر دوڑا دی. ارے جلدی سے ان کو چائے کے چکر میں پڑو گے تو معاملہ گھبرا ہو جائے گا. بس ایک بیٹھ جاؤ آپ. اس لیے کہ تقریر شروع ہو گئی ہے. اب آپ چائے کے چکر میں بھائی چائے تو آپ اپنے گھر بھی پی سکتے ہو نا. جو باتیں ہم بتانے یہ گھر میں نہیں ملیں گی، یہ سن لیجیے آپ. بھائی آپ بازار میں جا رہے ہیں، بے پردہ عورت کو آپ نے جان بوجھ کر دیکھنا شروع کر دیا، گناہ میں شامل، نیک راستہ چھوڑ دیا. فری پاکٹ میں جھوٹ بول گئے، اور اچھا اگر پیسہ بھی مل رہا تب بھی جھوٹ بول گئے تو جھوٹ تو تب بھی جھوٹی ہے. پیسہ لے کے بولو، فری پاکٹ میں بولو، جھوٹ بولے حرام، جھوٹ ہے گناہ کبیرہ ہے. بولو بات بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو گالیاں دے دی، کسی کا حق مار لیا، کسی کو سزا دیا، میرے بھائی گناہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ سردی کا موسم ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے کسی غریب کو اپنا پرانا کپڑا ہی دے دیا جو تیرے استعمال سے باہر ہے، اس کی سردی گزر جائے گی، یہ تیرا نیک عمل ہے. کوئی غریب راستے میں ٹٹر رہا تھا، تو اپنے گھر سے بائک پہ نکلا، جو تیرا پرانا کپڑا تھا گرم جس کو تو یوز نہیں کرتا، اپنے تھیلے میں بھر کے نکل جا. کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو غریب، اس کو جا کر کے وہ گرم کپڑے کا تھیلا دے دینا، اس کو پہن کر اس غریب کی سردیاں گزر جائیں گی. خدا کی قسم یہ تیرا نیک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. برے کام کی تو چاہت بھی بری ہے اور اچھے کام کی تو چاہت بھی اچھی ہے. سبحان اللہ. آپ حج کی چاہت کرو، حج نہ جا پاؤ، چاہے نہ جا پاؤ، لیکن ثواب ملے گا چاہت پر. برے کام کی چاہت کر لو، وہ تو اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، اس کی رحمت. اگر برا کام جب تک کرو نہیں برا، جب تک گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا، جب کر لو تو لکھا جاتا ہے. نیک کام کی جب سے نیت کر لو جب سے تیرا ثواب شروع ہو جاتا ہے. یار ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. قربان جاتا ہے. آج ہمارے خاص کر نوجوان طبقے کے بچے ساری رات